بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 51 ہے، جماعت نام اردو کا سبق قدر ایاز۔ اس کی ہم بلند خوانی اور تفہیم کر رہے تھے، اور 2 پیج کی بلند خوانی اور تفہیم ہم نے کر لی تھی، اور اس کے بعد آج ہم اس سے شروع کریں گے کہ چھوٹا چودھری، یعنی اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ چودھری، وہ جو چھوٹا چودھری جس کا واقعہ وہ سنا رہا ہے، وہ جو پینڈو بن کے کالج میں اسکول میں آیا تھا، اسے وہ جنٹل مین جو اس کے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں چھوٹے چودھری کے گھر آؤں گا، لیکن وہ کہتے تھے یہ مذاق کر رہے ہیں مذاق، لیکن وہ ایک دن شکار کے لیے گئے اور وہاں شام ہو گئی تو وہ اس کے گھر چلے ہی گئے اور دستک دے دی۔ اب جب وہ وہاں گئے تو چھوٹا چودھری انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ اچھا، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ ماسٹر جی کی شان کے مطابق ہوگی یا نہیں، لیکن مذاقاً انہوں نے لفظ کیسا ذکر کیا، جملہ کیسا ذکر کیا کہ ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں، انہیں راس بھی آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے تواضع کی ابتدا کی، تواضع خدمت۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال بیٹھک، چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ یعنی چوپال دیہات کا کیسا تھا؟ ایک حصے میں گھوڑی بنتی تھی اور دوسرے حصے کے درمیان میں بالکل ایک بڑا آگ جلانے کے لیے برتن رکھا ہوا تھا، اس میں لکڑیاں اور پاتیوں کی آگ جلتی، اس کا دھواں بھی اور اس کی آگ بھی، آگ کے شعلے بھی بلند ہوتے، ایک ہی وقت میں روشنی بھی ہوتی اور اندھیرا بھی۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے ہیں۔ خشک گھاس کو کچی زمین پر ڈال دیتے تھے تاکہ وہ زمین ٹھنڈی نہ لگے اور مٹی نہ لگے، اسے ستھر کہتے تھے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا، خوش آمدید کہا۔ آؤ جی خیر نال پنجابی میں کہتے ہیں، خوش آمدید اردو میں کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً عربی میں کہتے ہیں۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی۔ نامولود جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی، ایسی چارپائی جس کے پایوں کو رنگ کیا ہوا۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا، عقل تو تھی لیکن کرسی نہ تھی، عقل تو تھی لیکن کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کے لیے نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے۔ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے، یعنی اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ اس نے طنزی انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ وہاں چونکہ علیحدہ کوئی کمرہ نہیں ہوتا، اس لیے اسی کمرے کو گھوڑی بھی استعمال کرتی ہے اور مہمان بھی۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا، کون کہتے ہیں؟ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا
دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ بات یہ سمجھا دی کہ جو مہذب تہذیب یافتہ لوگ کہلاتے ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روموں میں آج کل کتے رکھتے ہیں، کتوں کے شوقین لوگ، تو کہتے ہیں ان سے تو پھر دیہاتی اچھے ہیں، کم از کم وہ گھوڑی لے کے آئے، گھوڑے ہی لے کے آتے ہیں، کتا تو نہیں لے کے آتے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو ذرا مزاحیہ انداز میں بات کو سمجھا دیا۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا اور بولا، یعنی کسی قدر اس کو یہ کرنل صاحب کی گفتگو تھوڑی ناگوار لگی، لیکن بہرحال وہ کہانی سن رہا تھا۔ پھر پوچھ رہا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا، ایک نوکر دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، یعنی جب سیر شیر کرنے جائے آدمی تو کھاتا ہے، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے، یعنی وہ یہ مکئی کے بھٹے بہرحال کھاتے کھلاتے ہیں۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگا، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ یعنی ماسٹر جی نے خود ہی ان سے کہہ دیا، یعنی وہ بھی شہری طرز کی مہمان نوازی چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ مکئی کے بھٹے نہ لائیں، بلکہ اگر ہو سکے تو چائے کا ایک کپ لا دیں، کیونکہ ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی، بشرطے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ گاؤں میں چائے ابھی رواج ہی نہیں تھا اس کا۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی مکالمے کی شکل اختیار کر گئی، چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ختم تو وہ چیز ہوتی ہے جو شروع ہو، تو چائے تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی، تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے؟ کیونکہ بچوں دیہات میں جب چائے ابھی آئی نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز آئی نہیں تو اس کو بنانے اور تیار کرنے کا کسی کو کیا پتا۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے۔ نیم وحشت یا حیرانگی کے معنی میں، ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا، اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی، تو چھوٹے چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ یہ سلیم کا سوال ہے۔ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ ہو سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ چائے وغیرہ ایسی چیزیں فضول تو وہاں نہیں تھیں، لیکن دیسی چیزیں، دیسی کھانے وہ وہاں پہ میسر تھے۔ تو رات کو انہوں نے دیسی مرغ کا سالن بنا کر جب ماسٹر جی کو کھلایا تو کہتے ہیں اس کی تلافی ہو گئی، یعنی ماسٹر جی ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ چائے وغیرہ یا ایسی فضول چیزوں کا استعمال ہوتا،
اس سے بہتر ہے کہ دیسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا، چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور سفید جھالر والا تکیہ بھی، جس کے غلاف پر بارہ سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ اور بچوں، بڑبڑانا کیا ہوتا ہے؟ نیند سے اٹھ کر فوراً کچھ باتیں ایسی کر لینا جو کچھ سمجھ آئیں کچھ نہ آئے، وہ بڑبڑانا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے، انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ تو وہی بچوں، یہ وہ اس لیے سنا رہے ہیں، آگے وہ خود بتائیں گے کہ اسی گاؤں کا ایک آدمی وہ کرنل بنا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو گاؤں کی جن چیزوں کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ اصل میں عیب ہے نہیں، ویسے ہی ایک ثقافت کے بدل جانے نے انہیں عیبدار بنا دیا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے، نہیں تو وہ اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا بیٹا، بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا بھائی، گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے، دیہات میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے، لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان، بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ یعنی یہ ڈیش کا مطلب یہ کہ مگن رہا اور اپنے پڑھائی میں مصروف رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، یہ سلیم کہہ رہا ہے، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا، سلیم پوچھ رہا وہ کالج بھی گیا، کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمن پہنتا تھا، تہمن باندھتا تھا؟ بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ کرنا صاحب کہہ رہے ہیں بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ سلیم کہتا ہے پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان، اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے، وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیمیاں؟ ابا جان بلائیے نا، چھوٹے چودھری کو ہم بالکل نہیں ہنسیں گے، سچ، بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ آخری بات کر دی اپنے عنوان کے مطابق بچوں۔ وہ کہتے ہیں گویا کہ ایاز جو وفاداری میں ضرب المثل تھا، وہ اپنے جو غلامانہ لباس تھا اس میں بھی وہ معیوب نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ محمود غزنوی کی نظر میں اس کی عظمت
اتنی ہی تھی جتنی کہ وہ بہت اچھے لباس میں ہوتا اور اس کی عظمت ہوتی۔ لوگوں بچوں، اس کی ریڈنگ بلند خوانی مکمل ہوئی، تفہیم مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا خلاصہ کریں گے، اور اس وقت کے لیے ایک تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اسے بار بار اس طرح پڑھنا ہے کہ خلاصہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔